پر ہے اس کا ایک خطرناک پہلو ہے کہ آپ میں سے اور اس امت کا آخری آدمی بھی عقل کے اعتبار سے سب سے نچلا آدمی پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت پوری کر دی ہے. یہ اس کا سب سے خطرناک ہے. کوئی اللہ تعالی کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے کہ سمجھ سکتے کہ دجال کا راستہ کون ہے اور رحمان کا راستہ کون ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نشانی بتائی ہے کہ جدھر موت نظر آئے ادھر حیات ہے اور جدھر حیات نظر آئے ادھر موت ہے. دوسری نازک بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ یہ نہیں کہا کہ جدھر آگ ہو ادھر کھڑے ہو جانا، یا یہ نہیں کہا کہ آگ اگر آئے تو کوئی بات نہیں ہے آنے دینا. یہ دونوں باتیں نہیں کہی. کہا جدھر آگ ہو اس میں گھس جانا. فرق ہے بہت. ہدایات کے سمجھنے میں یہ بہت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اقدامی رہنے کی بات کہی. اس پر فیصلے عارض نہیں ہوں گے، وہ فیصلے کو خود کرے گا. یہ اس کی معنی ہے کہ جدھر آگ نظر آئے وہ ادھر، یہی ہے فادخلوها، یہی ہے اس میں گھس جانا. ظاہر سی بات ہے کہ یہ حدیث بہت سارے وجوہ رکھتی ہے اور ہر وجہ پر الگ الگ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، جس کا موقع نہیں ہے. اور اتنی بات کافی ہے کہ اس پر آپ حضرات اہل علم ہیں غور و فکر کر سکتے ہیں. یہ چند باتیں تھیں جو میں نے پیش کی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد. محترم حضرات، آج کی گفتگو اسی تسلسل سے تو ہوگی، لیکن جیسا کہ میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ آج بیشتر سامع عصری علوم سے متعلق ہیں، لہذا گفتگو کا سلسلہ تو وہی رہے گا، لیکن اس میں کچھ جدید اور اس عہد کی چیزوں کا زیادہ ذکر ہوگا، اور چند پہلو جو اب تک رہ گئے ہیں بیان ہونے سے، ان کے کچھ گوشوں سے متعلق گفتگو ہوگی. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ عہد دجال کا عہد ہے، اور دجال جو نظام قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ اس نظام کا زمانہ ہے. دجل سے دجال دجل سے بنا ہے. یہ اس کا نام نہیں ہے، یہ اس کی صفت ہے. اور دجل کے معنی ہے وہ چیز جو حقیقت کے سے الگ ہو، دھوکہ، فریب. اس اعتبار سے دجال کا پورا سسٹم
دجال کا پورا، بلکہ اگر تھوڑا میں اور اس کی توسیع کر دوں تو دجال کا پورا آرڈر، اس آرڈر کے اندر میں نے معذرت کر لی ہے کہ میں کچھ ایسے الفاظ کا استعمال کروں گا جو عصری علوم کے حضرات سے متعلق ہیں، تو اس کی رعایت آپ کہ دجال کا جو پورا آرڈر ہوگا، اس آرڈر کے اندر جتنے سسٹمز ہوں گے، ان سسٹمز کی جو میتھڈولوجی ہوگی، ان میتھڈولوجیز کے جو اپروچز ہوں گے، ان اپروچز کی جو میکینزم ہوگی، اور ان میکینزم کی جو اس کے کام کرنے کا طریقہ، پروسیس ہوگا، ان سب کی بنیاد ہوگا دجل ہوگا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پورا آرڈر، اس آرڈر کے اندر جتنے سسٹمز ہیں، ان سسٹمز کی جتنی میتھڈولوجی ہے، ان میتھڈولوجیز کی جتنے اپروچز ہیں، ان اپروچز کے اندر جتنی میکینزم ہے، اور ان میکینزم کے اندر جو پروسیس ہے، یہ سب کے سب دجل یعنی فریب کی بنیاد پر ہوں گے، دھوکہ دینے کی بنیاد پر۔ میں نے ان الفاظ کا استعمال صرف اس لیے کیا ہے کہ آج کے اس عہد کا تجزیہ اس کے بغیر ممکن نہیں کہ یہ جو عہد ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اس عہد کا آرڈر کیا ہے، اس عہد میں کتنے سسٹمز ہیں، الگ الگ سسٹمز میں کتنے، اس کی کیا کیا میتھڈولوجی ہے، ان میتھڈولوجیز کی کیا کیا پروسیس ہے۔ میری پہلی کتاب اسی تناظر میں ہے۔ یہ آپ کے علم میں ہوگی کہ جو میری پہلی کتاب ہے وہ کئی اعتبار سے، ہرچند کہ وہ اردو میں لکھی گئی ہے، کسی ایسی زبان میں نہیں لکھی گئی تھی جو اس وقت دنیا کے تمام گوشوں، یعنی میرا خاص اشارہ انگریزی اور فرانسیسی کی طرف ہے، اس لیے اسے اس تناظر میں بعد میں لوگوں نے دیکھا، پہلے نہیں دیکھا۔ پچھلے یعنی 1980 کی دہائی کے خاتمے کے وقت میں جو چیز دنیا میں پیش کی گئی اور جس نے زمین کے اس سرے سے اس سرے تک کا ہلکا مچایا تھا، وہ فرانسس فوکویاما نام کا ایک مصنف تھا جس نے اینڈ آف ہسٹری نام کی کتاب لکھی تھی، تاریخ کا خاتمہ۔ فوکویاما نے تاریخ کا جو تجزیہ، کائنات کا جو تجزیہ مغربی علوم کی بنیاد پر اور مغربی احساسات اور مغربی اقدار کی بنیاد پر اس نے کیا تھا، اسلام کی بنیاد پر اس سے 2 سال پہلے یہ کتاب آئی۔ آنے 21ویں صدی اور اسلام اور 21ویں صدی کا چیلنج۔ اس کے بعد دنیا میں کئی کتابیں آئی، مثلا سیمویل ہنٹنگٹن کی کتاب آئی کلیش آف سیویلائزیشن، یا دومو کی کتاب آئی ریپلیکا، یہ اس کے بعد کی۔ ظاہر سی بات ہے یہاں علوم کی وہ صورتحال نہیں تھی
اس لیے اسلام اور 21ویں صدی کے چیلنج کو سمجھنے میں ابتداءً دشواری ہوئی. الحمدللہ اب لوگ زیادہ بہتر اسے سمجھ رہے ہیں. اس میں اسی جو بات ابھی میں نے کہی ہے، آرڈر، دجال کے آرڈر، سسٹم، میتھڈولوجی، اپروچز، پروسیس، میکنزم، اس پر ہی بنیاد. تو جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ دجال کا یہ پورا نظام دھوکے کی بنیاد پر قائم ہوگا. اس کا ایک ایک طریقہ کار، ایک ایک آلہ، ان آلہ جات کے استعمال کے طریقے، ان سب کی بنیاد دھوکہ ہے. کچھ باتیں جو کل اور کل سے پیشتر کہی گئی تھی، ہمارے نئے سامعین کے لیے وہ ذرا نئی ہوں گی، لیکن تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے میں ان میں سے دو ایک باتیں جو رہ گئی تھیں اسے بیان کرتا ہوں. جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ خلافت علی منہاج النبوت کے زمانے میں صحابہ کرام نے جو کرائسس مینجمنٹ کا کام شروع کیا تھا، اس میں تین باتیں اور تھیں. یعنی تین باتیں اور ایسی ہیں جو اس وقت قابل ذکر ہیں. یہ تو اور بھی بہت سارے امور ہیں. چنانچہ حضرت عمر نے ایک فیصلہ کیا. یہ کس قسم کا کرائسس مینجمنٹ تھا؟ آنے والے زمانے میں دجال یعنی ابلیس اپنے امال کے ذریعہ، اپنے اعلی ہائے کار کے ذریعہ اس ربانی نظام کو درہم برہم کرنے کی کوشش کس طرح کرے گا، اس سے بچانے کے لیے جو اقدامات کیے گئے، جن میں سے چند کا ذکر میں نے اس سے پہلے کیا ہے. ایک ایک قدم اور اٹھایا گیا، اور وہ قدم یہ تھا کہ حکم دیا گیا کہ ایلیا میں، حکم دیا گیا کہ اریحا میں، الخلیل میں، اورشلیم میں، اور بطور خاص ایلیا میں کوئی یہودی نہیں بچ سکتا. یہ کوئی چھوٹا حکم نہیں ہے، یہ کوئی وقتی پولیٹیکل یا ڈسکریمنیٹو کوئی اپروچ نہیں تھا. بلکہ یہ ایک گلوبل اپروچ بھی نہیں تھا، یہ ایک کاسمک اپروچ تھا، کائناتی ایک قدم تھا. اس کائنات کو ابلیس جس طرح ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتا تھا، اس کائنات کے پوری آئسو اسٹیسی کو، یہ پوری زمین جو ہے، یہ تو آپ کے علم میں ہوگا، جو حضرات جغرافی کے طالب علم ہیں، جیولوجی کے طالب علم ہیں، وہ جانتے ہوں گے کہ یہ پوری زمین جو ہے وہ ایک توازن پر قائم ہے. اگر ایک جگہ سے ایک پہاڑ کو ہٹا دیا جائے تو دوسری جگہ یا تو زلزلہ آ جائے گا یا کوئی زمین دھس جائے گی. قرآن نے اسی کو کہا ہے وتد. نظام وتد جو قرآن نے بیان کیا وہ یہی ہے، آئسو اسٹیسی. تو یہ زمین بھی اسی نظام وتد پر قائم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جبال کو اوتادا بنایا. تو صرف یہ زمین نظام
توازن، اس میں ایک توازن نہیں ہے بلکہ پوری کائنات میں ایک توازن ہے. اس لیے میں یہ لفظ کاسمک استعمال کر رہا ہوں کہ یہ کاسمک اسٹیبلٹی کو ختم کرنے کی جو ابلیسی کوشش تھی اس کو روکنے کے لیے ایک قدم یہ اٹھایا گیا. یہ تو اس کی تفصیلات اور اس کے حقائق کا جاننا ہی ہے جو یہ بتائے گا کہ یہ قدم کس درجے مؤثر تھا اور اس کی کیا حقیقت. وہ یہ کہ اریحا میں، الخلیل میں، یروشلم میں اور بطور خاص ایلیا میں کوئی یہودی نہیں رہ سکتا. یہ پہلا قدم تھا اس سلسلے میں. دوسرا حکم جو اس کرائسس مینجمنٹ کا دیا گیا وہ یہ تھا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند ایام قبل ایک حکم دیا تھا. صحابہ کرام نے اس حکم کو پورا فرمایا اور وہ یہ تھا کہ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ جزیرۃ العرب سے یہود اور نصارہ کو باہر کر. چنانچہ 2.5 سالوں کے 3 سالوں کے اندر اندر ان کو وہاں سے باہر کر. تیسرا جو قدم اٹھایا گیا وہ یہ تھا، میں نے مسلم شریف کی جو حدیث پرسوں پڑھی تھی، قصر ابیض کے بارے میں، تو تیسرا قدم یہ اٹھایا گیا کہ قصر ابیض کو ڈیمولش کر دیا جائے. میں جانتا ہوں کہ اسلامی تاریخ کی کتابیں جب لوگ پڑھتے ہیں تو ایک ایئر کنڈیشنڈ کتاب پڑھتے ہیں. میں نے جن باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جن جذبات اور احساسات کے ساتھ، جن ارادوں اور عزائم کے ساتھ یہ چیزیں لکھی گئیں، وہ صاف بتا رہی ہیں کہ لکھنے والے کون تھے. ایئر کنڈیشن سے مراد یہ کہ جس وقت زمین پر اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جس وقت زمین پر اللہ کی آخری کتاب اتر رہی تھی، جس وقت زمین پر معرکہ خیر و شر کا آخری ایپیسوڈ ہو رہا تھا، اس وقت ماحول کے تعلق سے یہ کتابیں کچھ بھی نہیں بتاتی، اور جو بتاتی ہیں وہ درست نہیں بتاتی، اجمالی بتاتی. شاہ صاحب کی بے چینیوں میں سے ایک بے چینی ہے جس کا اظہار انہوں نے حجت میں کیا. حجت کی کا جو اسٹرکچر ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ 1-2 سطر 4 سطر سے زیادہ کچھ لکھیں، اس لیے کہ یہ چیز ایک الگ تصنیف کا تقاضا کرتی تھی. اس لیے شاہ صاحب صرف یہ کہہ کر گزر گئے کہ بعثت کے لیے زمین تیار ہو چکی تھی، اس لیے کہ قیصر اور کسریٰ آ چکے تھے. قیصر اور کسریٰ تھے اور ظلم کا اس طرح کچھ بتایا انہوں نے کہ ظلم کے یہ طریقے رائج ہو چکے تھے. لیکن جو حضرات شاہ صاحب کے مزاج اور ان کی
ان کی تحریروں کے بین السطور سے واقف ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ شاہ صاحب کس چیز پر انگلی رکھ رہے ہیں اور کدھر اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ کسی اسلامی تاریخ کی کسی کتاب سے یہ بات معلوم نہیں ہوتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اس وقت ارد گرد کے ماحول میں کیا ہو رہا تھا، کون کیا رول پلے کر رہا تھا، کون سی قوتیں کہاں تھیں۔ بہت مجمل سی بات ہوتی ہے کہ ادھر کسرا تھا ادھر قیصر۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کا اثر خود قرآن پر پڑا کہ جب ہم قرآن کو ان تاریخوں کے تناظر میں سمجھنے لگے تو سورہ روم کو ہم نے کچھ سے کچھ سمجھا۔ سورہ روم کی پہلی آیت جس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے، جس کرائسس ڈیولپمنٹ کی طرف اشارہ کر رہی ہے، چونکہ اس کا تناظر ہمیں نہیں معلوم کہ ہو کیا رہا تھا وہاں، اس لیے ہم نہیں سمجھ پائے کہ آخر کسرا کی شکست سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو خوشی کیسے ہوتی، وہاں کیا مارکا برپا تھا۔ چونکہ میں یہ بات بتا چکا ہوں اس لیے اس کی تفصیل پہ جانے کا وقت بھی نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں میں محسوس کرتا کہ کسرا وائٹ ہاؤس تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر نے کاروائی تو حضرت ابوبکر ہی کے وقت میں شروع ہو گئی تھی، لیکن حضرت عمر نے اس کو پورا کیا۔ اور کسرا کو تقریباً 3/4 تو انہوں نے ڈیمولش کر دیا۔ یہ کسرا کا ڈیمولیشن نہیں تھا۔ مجھے یہ بات نہیں معلوم کہ یہ حدیث میں نے پڑھی یا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلک کسرا ولا کسرا بعدہ، پھر آپ تھوڑا سا توقف آپ نے فرمایا اور پھر فرمایا ہلک قیصر ولا قیصر بعدہ۔ ایک صاحب نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہسٹورک پلین پر بات نہیں کر رہے تھے بلکہ کاسمک پلین پر بات کر رہے تھے، لہذا کاسمک پلین پر جب اللہ کے رسول گفتگو فرما رہے ہوں تو 1 ثانیے کا رکنا 500 سال کا رکنا ہے۔ چنانچہ ان دونوں کے خاتمے واقعہ ہے کہ 632 کے بعد کوئی قیصر نہیں رہا، کوئی کسرا نہیں رہا، اور 1454 کے بعد کوئی قیصر نہیں رہا۔ تو کسرا جن حضرات نے توریت کے بعد کی کتابوں کو پڑھا ہو، خاص طور پہ آخری کتابیں جو ہیں اس میں کئی حصے ایسے گزریں گے، مثلا ایک حصہ ہے آموس کا اور ایک نام آتا ہے موردکائی کا۔ موردکائی کے عہد سے کیا ہو رہا تھا پورب کی زمین میں، جزیرت العرب کے سے مشرق میں عراق کی زمین میں موردکائی کے عہد سے کیا ہو رہا تھا، اور اچانک ایسا کیسے ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 250 سال پہلے اچانک لاکھوں کی تعداد میں یہودی جزیرت العرب میں آ گئے۔
ایک ماس موومنٹ ہوا. لاکھوں کی تعداد میں تمام علاقوں سے، یعنی آذربائیجان سے لے کر کے سمرقند تک تمام علاقوں کے جتنے یہودی تھے وہ سب کے سب جزیرۃ العرب میں آ گئے. اور جاہلی ادب جو حضرات جنہوں نے اس کا مطالعہ کیا ہے وہ محسوس کریں گے کہ چاہے وہ کاہن ہو، کہانت کا جو پورا کاہن تصور تو وہی ہے، سجا، عراف، عریف، یہ جو سب احادیث میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں یہ کون لوگ تھے؟ اور جاہلی پورا لٹریچر اگر پڑھیں تو آپ محسوس کریں گے کہ عرب کی زمین کا چپا چپا ان عراف، عریف اور کاہن اور کاہنہ ان سبوں کی مٹھی میں تھا. پورے جزیرۃ العرب کو جکڑ لیا تھا. یہ وہ صورتحال ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور یہ وہ جگہ تھی جہاں بعثت ہوئی. اس کی بجائے دماغ کدھر موڑ دیا جاتا ہے کہ قتل ہو رہے تھے، لڑکیوں کو دفن کیا جا رہا تھا اور تمام چیزیں. دوسری بات یہ کہ دو واقعات تابڑ توڑ ہوئے. ایک 400 عیسوی میں، 410 412 کے قریب قسطنطنیہ میں، جو شمال کی طرف ہے، اور ایک واقعہ ہوا جو دجلہ اور فرات کے بیچ میں. یہ وہ تناظر ہے. میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ شاہ صاحب حالیہ زمانے میں، یعنی پچھلے 200-300 سالوں میں، 400 سالوں میں، صرف شاہ صاحب کی ذات ایسی نظر آتی ہے جس کے بارے میں میرا یہ احساس ہے کہ شاہ صاحب کے علم میں یہ ساری باتیں آ گئی تھی. اس لیے ان کے سوچنے کا پورا تجزیہ کا طریقہ کار دوسرا ہوا. تو میں نے ان 3 اسٹیپس کی بات بتائی. ایلیا سے انہیں ہٹا دینا، جزیرۃ العرب سے انہیں ہٹا دینا، اور مشرق میں جو قصر ابیض تھا اس کا خاتمہ کر دینا. بعد کی تاریخوں میں کیا ہوا، یا جب وہ بیدار لوگ نہیں رہے اور لوگوں نے یہ نہیں سمجھا کہ کیا اسٹیٹ پالیسی ہے اور کیا گورنمنٹ پالیسی ہے. اسٹیٹ پالیسی ایک الگ چیز کا نام ہے، گورنمنٹ پالیسی ایک الگ چیز کا نام ہے. لہذا حکومتیں آتی ہیں اور جاتی ہیں، ان کے ساتھ ان کی پالیسیاں بدلتی ہیں. لیکن کچھ پالیسیاں ایسی ہوتی ہیں کہ حکومتوں کے آنے اور جانے سے نہیں بدلتی، وہ ریاست کی پالیسی. تو اسلام کی وہ جو خلافت اسلامیہ قائم ہوئی، اس خلافت اسلامیہ کی اسٹیٹ پالیسی کیا تھی؟ جب اس کے جاننے والے کم ہو گئے تو ظاہر سی بات ہے ان چیزوں کی حفاظت نہیں ہو سکتی. ان چند باتوں کے بعد اب میں ایک لفظ کی تشریح کی طرف آ رہا ہوں کہ یہ جو آج کے زمانے میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے ویسٹ، اس کے کیا معنی ہیں؟ مغرب کو کئی اعتبار سے سمجھا جا سکتا ہے. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک سمت کا نام ہے، بظاہر ایسا سمجھا جاتا ہے یہ ایک جغرافیائی ٹرم اصطلاح ہے. اور ایسا بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ ایک کمپیریٹو ٹرمینالوجی ہے جو اس مشرق کے مقابلے میں مغرب ہے.
یہ چند اس کے معنی ہو سکتے ہیں، لیکن میں اسے کسی اور تناظر میں استعمال کروں. یہ تمام چیزیں اضافی ہیں، اس میں اضافیت ہے. ہر مشرق کے مغرب میں جو بھی علاقہ ہوگا وہ مغرب ہوگا. اس لیے برما کے تعلق سے ہندوستان مغرب ہے، ہندوستان کے تعلق سے پاکستان مغرب ہے، اور پاکستان کے تعلق سے افغانستان مغرب ہے. سچی بات یہ ہے کہ یہ لفظ مغرب کسی اور زمین کو سمجھا جاتا، تو مغرب ہے کیا؟ یعنی مغرب جس اصطلاح میں وہاں کے اہل فکر استعمال کر رہے ہیں، سارے لوگ جو یورپ میں ہیں، سارے لوگ جو امریکہ میں ہیں، وہ مغربی نہیں ہیں. مغرب ایک فکر کا نام ہے، اور مغربی فکر صرف مشرق کو نہیں کچل رہی ہے، مغرب میں بھی مشرق کو کچل رہی ہے. اسے اگر سمجھنا ہو تو ونتھروپ کی کتاب میں جس کا ذکر کیا ہے، دی ٹیمنگ آف نیشنز، اس کا مطالعہ کریں تو آپ محسوس کریں گے کہ ویسٹ کیا ہے، ویسٹرنزم کیا ہے، اور اس فکر کی بنیاد کیا ہے. چنانچہ اس مغرب نے یورپ ہی میں سے ہی مشرقی اقوام کو جس طرح، امت مسلمہ کو جس طرح کچلا ہے، اسی طرح یورپ میں بھی اس نے لوگوں کو کچلا ہے. اور اسی کا ذکر کرتے ہوئے میں نے لکھا کہ ویسٹ سے مراد یورپ، جو ایشیا اور ایشیا سے مغرب میں اور افریقہ سے شمال میں جو جگہ ہے یورپ، وہ ویسٹ نہیں ہے. ویسٹ اور ویسٹرنزم یہ ایک فکر ہے، اور اس کی بنا یہودیت ہے. ظاہر سی بات ہے دنیا میں اس کے دو دشمن تھے بظاہر اس وقت، جن سے فکری بنیاد پر ان کا مقابلہ تھا، ایک عیسائی دنیا، ایک امت مسلم. لہذا اس ویسٹرنزم نے اپنے ان دشمنوں کو کچلنا چاہا، جس کی تفصیل میں نے اخلاقی صورتحال میں تفصیل سے بیان کی ہے، جس کی بات. لہذا سب سے پہلے عیسائی دنیا کو انہوں نے تباہ کرنے کی کوشش کی، اور 1094 میں 1074 سے لے کر 1094 میں عیسائیت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک کا مرکزی مقام موجودہ ترکی میں قسطنطنیہ تھا، اور دوسرے کا روم. اور اس کے بعد پھر 15ویں صدی میں جب یعنی اسے آپ ویسٹرنزم کہیں یا یہودیت کہیں، اسی فکر کے ایک انقلاب کا نام ہے نشأت ثانیہ، رینیسانس. مغرب پہ جو یہ موجودہ مغربی تہذیب جو ہے، اس کی بنا رینیسانس ہے. اس رینیسانس نے کیا کیا؟ رینیسانس نے اس ویسٹرن کرسچینٹی کو پاش کر دیا، جسے کہتے ہیں کہ ہولی امپائر کا خاتمہ کر دیا.
یہ تاریخی الفاظ ہیں، اس لیے میں اسی کا استعمال کر رہا ہوں. ہولی امپائر یعنی مغربی عیسائیت، مغربی کلیسیا کا جو نظام تھا اس کے پرخچے اڑا دی. اس کے بعد وہ تمام لوگ، جب وہ حکومتیں ختم ہو گئی، ایک طرح سے کہا جائے گا، تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ عیسائیت کی جو خلافت تھی اس خلافت کو پہلے 2 حصوں میں بانٹا. میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر اس موقع پر اس کا موقع نہ بھی ملے کہ آپ اگر کسی کی میتھڈولوجی کو سمجھ لیں تو آپ دوسرے کسی واقعے کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں دماغ کس کا ہے. بہر رنگے کے خواہی جامہ می پوش من اندازے قدترا می شناسم. اگر یہ قد کا اندازہ آپ سمجھ لیں گے تو وہ جس لباس میں بھی آئے اسے پہچانا جا سکتا ہے. تو اپنے ایک دشمن کو انہوں نے 2 حصوں میں بانٹا فکری بنیادوں پر. کاش اتنا موقع ہوتا کہ میں پہلے یہ بتاتا کہ یہ ایسٹرن چرچ اور ویسٹرن چرچ میں یہ نا اتفاقی اور پھر اس کے بعد فساد اور پھر اس کے بعد قتال، یہ سب کچھ کیسے شروع کروایا گیا. بہت اختصار کے ساتھ میں نے اخلاقی صورتحال میں اس کا ذکر کیا ہے. ایسٹرن چرچ کے اس وقت کوئی ایسٹرن چرچ نہیں تھا، کوئی ویسٹرن چرچ نہیں تھا. ایسٹ میں ایک شخص تھا جو وہاں کا بڑا تھا. اسی طرح ویسٹ میں ایک تھا، اسی طرح مصر میں ایک تھا، اور اسی طرح نسیبین نام کی ایک جگہ تھی، وہاں ایک تھا. مرداس، حضرت مرداس اسی جگہ کے تھے. طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات جو ہوئی تھی وہ نسیبین کے تھے. تو ایک خط جو شخص ترکی میں تھا اس نے خط لکھا. وہ خط جب مغرب کے اس شخص کو پہنچا تو مغرب کے اس شخص نے کا غصہ یعنی بھڑک اٹھا کہ مشرق کے اس جو ذمہ دار ہے اس نے میری بیخکلی کی کوشش کی. اس نے اس کا جواب دیا. جب وہ خط وہاں پہنچا تو مشرقی کلیسیا کا جو ذمہ دار تھا اس نے کہا میں نے تو ایسی کوئی بات لکھی نہیں جس کا اس میں ذکر ہے، اور جس کے بعد مغربی کلیسیا کی شخص نے اس کو ان کی زبان میں علل اطلاق کافر کہا. تاریخ بتاتی ہے کہ خط یہاں سے جو گیا وہ خط تبدیل کر دیا گیا، اور وہاں سے جو خط آیا وہ بھی تبدیل کر دیا گیا. جو لوگ اس طریقے کار کو سمجھ سکتے ہیں وہ اسلامی تاریخ میں جو اس ہونے والے واقع ہیں اس کی طرف وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دماغ کس کا ہوتا ہے. میں نے ان دونوں لوگوں کا ذکر کیا ہے. کارڈینل آرمینیس جس نے کبھی نہیں لکھا، وہ خط جو اصلی خط ہے اس میں یہ نہیں لکھا گیا تھا کہ فلاں کو قتل کرا دیا جائے. یہ ہے مشرقی کلیسیا اور مغربی کلیسیا کے ٹکرانے کی وجہ.
आप खुद समझ सकते हैं कि कौन था। इस पर्दे जंगारी में कौन हो सकता है? और उसके बाद जब ये मगरिबी कलीसिया को फिर मजीद तोड़ा गया, और अब आप देख रहे हैं जब ये पूरा होली रोमन एम्पायर खत्म हो गया, तो फिर ईसाइयों की गोया उनका खात्मा शुरू हुआ। और यूरोप में इतना खून बहा 1550 के बाद से लेकर के 1732 तक कि लोगों को मजहब के नाम पर नफरत हो गई। 100 ईयर्स ये वॉर का नाम सुना होगा, जो मजहब के नाम पर किया गया। ये एक साजिश के तहत था। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि उसके बाद यूरोप में उसी यहूदियत ने अपनी पहली इब्लीस की खिलाफत कायम की, जिसका जिक्र सबसे पहले दिन मैंने किया था मुआहदा वेस्टफेलिया के जरिए, जो 1648 में एक मुआहदा किया गया। और ईसाई दुनिया से मजहब की बुनियाद पर कायम हुकूमत का खात्मा करके कौमियतों की बुनियाद पर हुकूमत की बिना डाली गई। ये उसका दूसरा स्टेप था। जाहिर सी बात है कि इसके लिए फसाद पैदा कराने की जरूरत होती है। मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूं कि आज का कोई भी तालिब इल्म जब किताबों को पढ़ता है तो उन किताबों में इतना मिस इन्फॉर्मेशन और इतना डिस इन्फॉर्मेशन है, पूरी तारीख मिस इन्फॉर्म्ड और डिस्टॉर्टेड और डिस इन्फॉर्म्ड है कि वो जो कुछ हकायक आलम जानना चाहता है वो कुछ से कुछ जानता है। ऐसा उसे बावर कराया जाता है कि इस रूए जमीन पर नशते सानिया रेनेसा जैसा एक इनकलाब, फिक्री इनकलाब इससे पहले कभी नहीं आया। यह रेनेसा एक फिक्री इनकलाब नहीं था, बल्कि फिक्री फसाद का इनकलाब। 1648 का मुआहदा इंसानी समाज को तबाह कर देने का मुआहदा था। इसी तरह एक बड़ा वाकया इसी निजाम को राइज करने के लिए लाया गया। 1789 में फ्रांस का इनकलाब। फ्रांस का इनकलाब इंसानियत के नाम पर एक धब्बा है, लेकिन उसे तारीख में इस तरह पेश किया गया जैसे कि वो एक इतना अजीम शान कारनामा इंसानी तारीख में। मैं मुतवज्जे करना चाहूंगा वो हजरात जो तारीख से ताल्लुक रखते हैं कि वो फ्रांस के इनकलाब और उसके तनाजुर और उसकी तहों और उसके अंदरूनी रवों का मुताला करें। उसका बहुत ही इख्तिसार के साथ एक जायजा अखलाकी सूरत हाल में और दीगर चंद और किताबों में पेश किया गया है, जो बहुत नाकाफी है। दरअसल वो दज्जाली निजाम पैरेलल डेवलप हो रहा था। शैतान ने अपना निजाम हजरत ईसा की बेसत के साथ ही उसने अपना निजाम राइज किया, लेकिन उसका ज़ुहूर नहीं हुआ था कि ये वाकया हो गया कि अल्लाह ताला ने अपने नबी को अपनी पनाह में बुला लिया। यानी एक तरह से कहा जाए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम
کا आसमान पर उठाया जाना दज्जाली निजाम के दरपर्दा शुरू होने की तारीख है। और जब उसने अपने इस आखिरी हथियार को इस्तेमाल करने का इरादा कर लिया और इसके ताल्लुक से दुनिया में उसने इंतजामात करना शुरू किए, तो यही वो घड़ी है जब जमीन पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई और अल्लाह ताला ने अपने उस दीन को पूरा कर दिया, अपनी नेमतों की तकमील कर दी और जमीन पर अल्लाह का दीन आपके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम फरमा दिया। आपके बाद वालों ने उस दज्जाली निजाम को बिखेरने की और उसको कंटेन करने की कोशिश की। यही कंटेनमेंट था जो किसरा की तबाही, बाद में कैसर की तबाही की शक्ल में मुंतज हुआ। लेकिन वो दज्जाल अपने कले बदलता रहा। चुनांचे टेमिंग ऑफ द नेशंस में उसने अपने अफकार और दज्जाली निजाम की इब्तिदाई कड़ियों का जो जिक्र किया है, तो वो वही बातें हैं जो हजरत ईसा के आसमान पर उठाए जाने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के दरमियान के हालात हैं। ये मौका नहीं कि मैं उसके अफकार की तरफ गुफ्तगू करूं कि उसके अफकार की बुनियादें क्या हैं। इस्लाम और 21वीं सदी के चैलेंज में इख्तिसार के साथ हर चंद के वो बातें आ गई हैं कि इस दज्जाली निजाम की बुनियाद उसने किस चीज पर रखी, यानी उसकी अपनी इस्तिलाह में रैशनलिज्म, उसकी अपनी इस्तिलाह में रैशनलिज्म यानी इंसानी अक्ल कुल है। उसकी बुनियाद यह है कि इंसानी अक्ल कुल है और वो अक्ल ही फैसला करने के लिए आखिरी हैसियत रखती है। उस दज्जाली निजाम में उसके आलाहाए कार की सारी कोशिशें इसी पर कायम हैं। वो निजाम जिन कौमों को मगलूब करता है, उन कौमों की जिंदगी को वो इसी बुनियाद पर उस्तवार करता है। चुनांचा चूंकि इस्लाम ने और हमारे असलाफ ने और बतौर खास खिलाफत अला मिनहाज नबुवा के जमाने में हमारे असलाफ ने वो इक़दामात किए थे कि ये फितना इंफिजार की हालत इख्तियार नहीं कर सकता, बल्कि उसे वहां से भागना पड़ा, क्योंकि हर मैदान में ये कोशिशें हुई और उन्होंने ये महसूस किया कि इस्लामी खित्ता अर्ज में रहकर इस निजाम को दरहम बरहम करने की सूरत पैदा नहीं हो सकती। कोशिशें बहुत हुई और बेहद इस्लामी निजाम के एक एक हिस्से को उन्होंने मजरूह किया है। हमारे अफकार को, हमारे अकायद को, हमारे यहां उलूम की जो तरवीज हुई है और तदवीन हुई है उसको, हमारे यहां जो कुछ भी फसाद पैदा हुआ है उस फसाद में सबसे बड़ा हिस्सा उन लोगों का है। मैंने परसों जिक्र किया था रब्बानी लिटरेचर का। उस दिन भी मुझे मौका नहीं मिला कि रब्बानी लिटरेचर के खद्दोखाल में बताऊं, इसलिए कि अगर मैं रब्बानी लिटरेचर के खद्दोखाल सिर्फ आपके पास रख दूं, सिर्फ चंद किताबों जिनमें दो का जिक्र मैंने किया था, बैत शम्मई और बैत हिल्लील,
اگر بیت ہلیل اور بیت شمائی نے جو ربانی لٹریچر دیا ہے اسے صرف بیان کر دیا جائے تو آپ میں سے میں سمجھتا ہوں ایک اکثریت از خود بتا دے گی کہ ہمارے یہاں بعین ہی وہی لٹریچر ڈیولپ کس نے کیا. ہم واقف جب ان سے نہیں ہیں تو ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے یہاں جو یہ ساز دلبری جو ایجاد کیا گیا ان ایجاد کرنے والوں کے پیچھے کس کے اذہان تھے. جو بحثیں کی گئی ہیں حالانکہ جو محققین ہیں ان کی نظر وہاں پہنچ جاتی ہے. کتاب العلوم کی پہلی جلد کا اسٹرکچر اگر دیکھیں, میں علماء کرام کی طرف سے کتاب العلوم میں تحریر کا جو اسٹرکچر ہے آپ اسے دیکھیں تو آپ پائیں گے کہ بعد کی تحریروں سے وہ اسٹرکچر کتنا مختلف ہے. وہ کون تھا جس نے اس اسٹرکچر کو تبدیل کیا؟ اور یہ امور سب کہیں اور ڈیولپ کیسے ہوئے؟ ایک چیز جس کا ذکر میں ابتدا میں کرنا بھول گیا تھا, جو 3 میجرز میں نے بتائے تھے. حضرت عمر نے ایک اور اقدام کیا تھا. اس کے 2 رخ ہیں. ایک رخ یہ ہے کہ بڑے صحابہ کو اجازت نہیں تھی کہ وہ مدینہ سے باہر جائیں. جتنے بڑے صحابہ تھے وہ سب وہیں موجود تھے. اور دوسرا جو اقدام کیا گیا وہ یہ کہ طائف کے لوگ ادھر ادھر زمینیں نہیں خرید سکتے. اور کچھ مدینے کے بدماشوں کو یا مدینے میں آ کر رہنے والے بدماشوں کو جب ڈپورٹ کیا جاتا تھا تو ان کو طائف ہی ڈپورٹ کیا جاتا تھا. یہ میں اس تناظر میں بھی کہہ رہا ہوں کہ اسلام کے اس عہد میں جو مارکہ خیر و شر ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ عرب کی حالت کیا تھی, عرب کے ارد گرد کی حالت کیا تھی, مدینے کی حالت کیا تھی, طائف کی حالت کیا تھی, تیمہ کی حالت کیا تھی. تیمہ اسلامی تاریخ کو سمجھنے کے لیے بے حد اہم جگہ. اور خیبر کی حالت کیا تھی. اس دن درشا کا ذکر آ رہا تھا. بخاری پڑھنے والے کسی بھی شخص کی نگاہ اس جگہ وہاں ٹھہرتی ہے جب ذکر آتا ہے بیت المدراس کا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور بیت المدراس کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نے کہا کہ یہودیوں باہر آؤ. اہم بات یہ ہے کہ جب ہم یہ نہیں جانتے کہ بیت المدراس کیا ہے, اس لیے ہم نہیں سمجھتے کہ مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کرام کا مقابلہ کس سے درپیش تھا. اگر یہ میں بتاؤں, آج کی ٹرمینالوجی میں اگر میں بتاؤں, تھوڑی دیر کے لیے اس میں تبدیلی کرتے ہوئے, جو مغرب سے واقف ہے میں ان سے کہہ رہا ہوں, جو حضرات یورپ اور امریکہ اور آسٹریلیا کا فریکوینٹلی دورہ کرتے ہیں, میں ان سے یہ بات کہہ رہا ہوں اس لیے کہ وہ اس تناظر کو جانتے ہیں. کہ اگر میں اس سے کہوں ان سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم MIT
मैसेच्यूसेट्स के दरवाजे पर पहुंचकर मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के दरवाजे पर पहुंचकर आपने वहां के प्रोफेसर से कहा कि बाहर आओ, या हार्वर्ड के दरवाजे पर जाकर हार्वर्ड के प्रोफेसर से कहा कि बाहर आओ, मैं सिर्फ दो ही इदारे का नाम लेता हूं। यह ऑक्सफोर्ड के दरवाजे पर और कैम्ब्रिज के दरवाजे पर, जबकि इस वक्त ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज उस मकाम पर नहीं है, इस वक्त हार्वर्ड और MIT मैसेच्यूसेट्स ही उस मकाम पर है जहां इल्म का कोई वो मकाम वहां है जिसका तस्वुर भी शायद यहां तलबा भी नहीं कर सकते और असातिज़ा भी नहीं कर सकते। यानी जिस अरब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई थी, वहां दज्जाल ने, यानी शैतान इब्लीस ने जिस दज्जाली निजाम को लाने की तैयारी शुरू की थी, उसके हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज कायम किए गए थे। ये हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज मदीना में, खैबर में, तैमा में और मदीना में, खैबर में, तैमा में और मक्के में थे। ये गलत तस्वुर है कि मक्के में यहूदी नहीं थे, और इसकी वजह से उलूम तफसीर में ये राय कायम कर दी है लोगों ने कि साहब मदनी आयतों में यहूदियों से मुतल्लिक गुफ्तगू है। मक्के की क्या सूरत हाल है, मक्के में यहूदियों का कितना बड़ा, कितनी बड़ी तादाद मौजूद थी, ये मक्के का सवाल है। यसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी, ये मदीना में आयत नहीं उतरी। मक्के में कौन पूछने वाला है यसअलूनका अनिर रूह? ये गलत तस्वुर है। मैं उन बड़े बड़े, और अगर आप अंदाजा करें कि ये जो बदर का मार्का हुआ, लोग समझते हैं कि अरब प्रिमिटिव सोसाइटी थी, चंद लोग थे, चंद ऊंटों को बेचने वाले, ऊंटों को खरीदने वाले। पता नहीं ये क्यों बावर कराया गया, कैसे बावर कराया गया। वो काफिला जो आ रहा था शाम से, उस काफिले के पास क्या सामान थे जिसके लिए अबू सुफियान को ने जो खबर भेजी कि मक्के वालों को बताया जाए कि काफिले को लूटने का डर है। उस काफिले के पास क्या क्या मालियत क्या थी, उस काफिले के पास, और क्या चीज मालियत थी? बिलियंस डॉलर की मालियत आ रही थी। आप महसूस करेंगे कैसे तारीख को कंकॉक्ट किया गया है, डिस्टॉर्ट कैसे किया गया है। पूरा तनाजुर बदल गया कि ऐसा लग रहा है जैसे कि दुनिया की अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी और आखिरी रसूल को दुनिया के एक निहायत ही सादा और प्रिमिटिव इब्तदाई सोसाइटी में नाजिल फरमाया, मबूस फरमाया, जहां कुछ देहाती किस्म के लोग थे, और वहां इस दुनिया का सबसे, यानी दुनिया की सबसे, वही की सबसे आखिरी किताब और सबसे आखिरी एडिशन और इल्म का सबसे बड़ा और वसी मंबा उस जगह उतरा जहां बस चंद आम किस्म के लोग थे। यहां तक फैला दिया गया कि 13 ही लोग तो पढ़ना लिखना जानते थे। 13 लोग पढ़ना लिखना जाने और उतरे किताब। जरा गौर कीजिएगा, 13 लोग पढ़ना लिखना जाने। किसी गांव में कोई आदमी या 2-3 लोग पढ़ना लिखना जाने, और वहां लोग जो मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम है वो नाफिज कर दिया जाए, हर कमरे में कंप्यूटर
نصب ہے، اور جو بھی تحریر گفتگو جو ہو رہی ہے وہ سب اسی کے سہارے ہو رہی ہے۔ یہ بات کیا سمجھ میں آتی ہے؟ اور مکی صورت میں وہ بات آئی ہے نا کہ کوئی اجمی آ کر ان کے کانوں میں پھونک جاتا ہے، ان کو سکھا جاتا ہے۔ وہ اجمی کون تھا؟ تو میں یورپ کا ذکر کر رہا تھا کہ اسلامی علاقے سے ان کو مارجنلائز کر دیا گیا، ان کو بھگا دیا گیا، تو وہ وہاں چلے گئے اور وہاں انہوں نے اپنی وہ خلافت، دجال نے اپنی وہ خلافت وہاں قائم کی جو فرانس کے انقلاب کے بعد مستحکم شکل میں سامنے آئی۔ اور اس سے 10 سال پہلے ایک اور انقلاب ہوا جو خاموش انقلاب تھا، یعنی یہ انقلاب ایسا ہے کہ آج کے پڑھنے والے تاریخ میں پڑھتے ہیں، لیکن 1910 سے پہلے کہیں تاریخ کی کتاب میں اسے انقلاب کا لفظ نہیں لکھا گیا۔ دیکھیے یہ بھی ایک طریقہ ارتسال ہے، ڈسٹورشن کا ایک طریقہ ہے کہ کسی چیز کو بعد تاریخ دو طرح سے لکھی جاتی ہے، ایک کو کہتے ہیں آنتے رائٹنگ اور دوسری کہتے ہیں پوستے رائٹنگ۔ جب واقعہ ہو رہا ہو اس وقت کوئی چیز لکھی جائے تو وہ جس تناظر میں وہ واقعہ ہوتا ہے، اس کا جو توازن ہوتا ہے، اس کے نشیب و فراز ہوتے ہیں، وہ اسی اعتدال کے ساتھ آتے ہیں۔ لیکن جب کسی واقعے کے 50 سال کے